الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، آدمی سوچتا ہے کہ اس موضوع پر بات کی جائے گی، لیکن حالات، مصائب، اللہ کی ناراضگی کے آثار، عذاب کی شکلیں کوئی اور بات کرنے ہی نہیں دیتی، اور پھر خیال آتا ہے کہ اسی بات کو ساتھیوں کے دل میں بٹھائی جائے۔ حالات، اللہ کے ناراضگی کے آثار، عذاب کی شکلیں اور ارد گرد کے حالات کوئی اور بات کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ پھر سوچ آتی ہے کہ ایک ہی بات ساتھیوں سے کہی جائے تاکہ جو عذاب کی شکلیں نظر آ رہی ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے آثار ہیں، اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ اللہ کریم کہہ رہا ہے: ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا بشرطیے کہ تم ایمان کے ساتھ شکر گزاری کی زندگی گزار لو۔ عذاب سے نجات کی شکل یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہم اس کی لاج رکھنے والے بن جائیں، ہمیں صرف اسی نسبت پہ فخر ہو، صرف اسی نسبت سے کہ میں مسلمان ہوں۔ من القوم، تم کون ہو؟ نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ تمہارا رشتہ کس سے ہے؟ میرا تعلق اسلام سے ہے۔ تمہاری عزت کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میرا رشتہ، میری عزت کا معیار اسلام ہے، میری تعلقات کی بنیاد اسلام ہے۔ وطن سے نسبت جوڑی، قوم سے نسبت جوڑی، علاقے سے وطن جوڑی تو عذاب کی شکلیں آج بہت قریب نظر آ رہی ہیں۔ اس ملک پہ عذاب کی شکلیں بہت قریب نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ اسلام کی لاج نہیں رکھی، اس نعمت کی بڑی ناقدری کی ہے، اس نعمت کی بڑی ناقدری کی ہے۔ نسبت محبتوں کی بنیاد تو اسلام تھی کہ یہ میرا مسلمان ہے، میں مسلمان، یہ مسلمان، ہم جسے کہیں کہ ایک ہیں، لیکن اس نعمت کی ناقدری کی ہے، اس نعمت کی ناقدری کی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہر طرف اس وقت عذاب کی شکلیں ہیں، عذاب کی شکلیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے: ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب میں ڈالوں؟ خوف کا عذاب، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ آبرو محفوظ، کچھ بھی تو محفوظ نہیں ہے، تو اور کیا عذاب ہوتا ہے؟ اگرچہ شکلیں اس سے بڑھ کر عذاب کی نظر آ رہی ہے، حالات کچھ ایسی اسی رخ پہ چل رہے ہیں۔ اگر اس نعمت کی نقدری نہیں کی میرے عزیزو، تو پھر آنے والی شکلیں اس سے زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہے، اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔
اس لیے اللہ نے حل یہی بتایا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب میں ڈالوں؟ تم اس نعمت کی قدر تو کر لو جو اللہ نے ایمان اور اسلام کی صورت میں دے رکھی ہے۔ کتنی بڑی نعمت تھی یہ، جس نے تمہیں ایک رشتے کے اندر جوڑ دیا تھا، ہاں، محبت اور اخوت کا رشتہ تمہیں دے رکھا تھا، پیار کا رشتہ دے دیا تھا اس نسبت نے، تم نے اس پہ چھریاں چلا دی ہیں، رنگ نسل کے ہتھوڑے اس پہ چلائے ہیں، ہاں، تم ہر جھنڈے تلے گئے ہو، ہر نعرے کے پیچھے گئے ہو، وطن علاقے کی بنیاد پر تم نے اپنوں کے خون کیے ہیں، وطن علاقے کی بنیاد پر تم نے اپنوں کے خون کیے ہیں، یہ ہمارا وطن، یہ ان کا وطن، یہ ہمارا ملک، یہ ان کا ملک۔ مسلمان میں ملکوں کی تفریق نہیں تھی، مسلمان کا تو ساری دنیا کا مسلمان ایک وطن ہے، ایک گھر ہے، ایک برادری ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہیں اس کے جسم پہ سوئی چبھتی ہے تو ایسا ہے پورے جسم پہ درد محسوس کرتا ہے، پورے جسم کا، دنیا کا مسلمان اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، کہیں سوئی چبھے تو اس کا درد محسوس کرے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، ترکیوں کا زمانہ تھا اور مسلمانوں پر مشکل حالات آئی تو فرمایا بسا اوقات لقمہ اندر لیتا ہوں اور خیال آتا ہے اپنے مسلمانوں کو نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، بسترے پہ لیٹتا ہوں خیال آتا ہے اپنے مسلمانوں کا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہاں، جسم میں درد ہو تو یہی کیفیت ہوتی ہے، آنکھ میں درد ہو تو یہی کیفیت ہوتی ہے، سر میں درد ہو تو یہی کیفیت ہوتی ہے، پاؤں ٹانگ میں درد ہو تو پھر جسم کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ بھوک چلی جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر وہ ایمان کی روح تھی، اسلام کی روح تھی، اس نعمت کی قدردانی تھی کہ اللہ نے کتنی بڑی نسبت نصیب فرمائی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس نعمت کی قدر تھی۔ تو میرے عزیزو، اللہ کریم کہہ رہا ان عذابوں سے بچنے کی شکل ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص اس نعمت کی قدر کر لے۔ غیروں کو چھوڑیے، میں نے اپنے گھر سے اسلام کو نکال رکھا ہے، اپنے جسم سے اسلام کی تصویر نکال رکھی ہے، کہاں پہچان ہوتا ہے ایک مسلمان بیٹی میں اور ہندو لڑکی میں؟ کہاں پہچان ہوتا ہے ایک عیسائی عورت میں ایک مسلمان ماں میں؟ کہاں فرق پتہ چلتا ہے ایک مسلمان بیٹے میں اور ایک عیسائی لڑکے کے اندر؟ کیسی ناقدری ہے اس نعمت اسلام کی، ہاں، کیسی ناقدری ہے۔ یہ عصبیت کا نعرہ تو لگاتا ہے، علاقے وطن کی بات تو کرتا ہے، اس پر فخر بھی کرتا ہے اور بتلاتا بھی ہے کہ میری نسبت ان سے ہے، لیکن اس کا ظاہر اور باطن اس کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں کہ یہ مسلمان بھی ہے، یہ مسلمان بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو عذاب کی شکلیں ہیں یہ اسی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ہیں، اسی نعمت کی ناقدری سے، اس لیے کہ اس کا انجام اس سے آگے ہے۔ جب درخت سے، جب دربار سے پتھر ہٹایا جاتا ہے تو اس پتھر کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، وہ پاؤں کے ٹھوکروں سے مارا جاتا ہے، پاؤں کے ٹھوکریں اسے مارتی ہیں اور ٹکڑے کرتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، وجود نہیں رہتا۔ میرے نبی کہہ گئے مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے یہ قوم، اگر اسے الگ کیا تو گویا کہ عمارت سے اس کا پتھر الگ ہو گیا، ٹھوکریں لگیں گے اسے، اور یہ ٹھوکریں لگتے لگتے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا، اور ایک وقت آئے گا اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ پہلے تقسیم ہوئی وہ وطن ان کا، یہ وطن ہمارا، اب تقسیم ہے وہ ان کا صوبہ، یہ ہمارا صوبہ، پھر آگے تقسیم در تقسیم ہے، یہ اس کا شہر، یہ ہمارا شہر، یہ ہماری گلی، یہ ان کی گلی، یہ ہماری بلادری، یہ ان کی بلادری، تقسیم در تقسیمیں ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے نبی کی بات سچی ہے، میرے نبی کی بات سچی ہے، اگر دیوار سے پتھر ہٹے تو اس کا وجود باقی نہیں رہتا،
وہ تقسیم تک تقسیم ہوتا رہتا ہے. تو اس نعمت اسلام کی نقدری ہے. عملی طور پہ حال یہ ہے کہ ہر شخص ایسا لگتا ہے اسلام سے بیزار ہے. خوشیوں میں دیکھو، غمیوں میں دیکھو، یہ عذاب کی شکلیں آسمانوں کے بہت قریب آ چکی ہیں، اس دھرتی پر بہت گھروں تک پہنچ چکی ہے. لیکن شادیوں کی عیاشیاں ویسی چل رہی ہیں، بے حیائی کے مناظر وہی ہیں، عریانیت کا تماشا وہی ہے، موسیقی اور بے حیائی کے گھروں کے حالات ویسے ہی چل رہے ہیں. یعنی اندر وہ ایک درد اور اندر وہ بے چینی، وہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ کیسا اللہ ناراض ہے اور کیسے میرے وطن کے، میرے مسلمانوں کے حالات ہیں. لیکن اندر سے تبدیلی کوئی نہیں ہے کہ یہ عذاب کی شکلیں کیوں ہیں. تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، ایک تو اللہ کریم یہ کہہ رہا کہ عذاب سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ آج سے اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنا لو. اپنے عمل سے بتا دو کہ ہم اسلام کے، اسلام ہمارا. اپنے عمل سے بتاؤ ہم اسلام کے، اسلام ہمارا. اس پہ آنچ آ جائے تو سب کچھ لگا دیں گے، اسے بچائیں گے، یہ ہمارا ہے. اور اس کی خاطر ہمارا سب کچھ جاتا ہے چلا جائے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، اس نسبت کو نہیں چھوڑیں گے. میرے عزیزو، اگر اس درجے کی لاج رکھے گا مسلمانوں کا ایک طبقہ اس ملک کا، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی کہ اسلام ہمارا، ہم اسلام کے. ساری نسبتیں ہیج ہیں، اسلام میری سب سے بڑی نسبت ہے، یہی میری عزت کا معراج ہے، اسی پر مجھے فخر ہے، اور میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہی یہی. اگر اس کی خاطر سب کچھ جاتا ہے دے دوں گا، لیکن اسلام نہیں، اسلام نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کی نسبت نہیں چھوڑ سکتا. تو میرے عزیزو، ایک تو یہ ہے کہ طے یہ کریں کہ ہم اسلام کے اور اسلام ہمارا ہے. آج اس نعمت کو بڑی ناقدری کی ہے، بڑی ناقدری کی. کیا گلیوں میں، کیا بازاروں میں، کیا خوشیوں میں، کیا گھروں میں، کیا دفاتر میں، کیا فیکٹریوں میں، یہ ہر جگہ سب کچھ نظر آتا ہے، مسلمان نہیں نظر آتا. اس کی خوشیوں میں ہندوانہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، اسلام کوئی نظر نہیں آئے گا. اس کی فیکٹریوں میں سب کچھ نظر آئے گا، اسلام نظر نہیں آئے گا. اس کے دفتر میں، اس کے گھر میں سب کچھ نظر آئے گا، اسلام نظر نہیں آئے گا. پہچان مشکل ہے کہ یہ مسلمان کا کاروبار ہے، کسی ہندو کا ہے، یہ مسلمان کی شادی ہے، کسی ہندو کی ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے، کسی عیسائی کا ہے. تو میرے عزیزو، واللہ اللہ کی ناراضگی کے آثار ہر طرف، ہر طرف اللہ کی ناراضگی کے عذاب کی شکلیں ہر طرف ہیں. تو اس نعمت کی قدردانی شروع کرتے، اس نعمت کی قدردانی شروع کرتے کہ آج تک تو کوتاہیاں ہوئی ہے، آج تک جو کوتاہی ہو رہی ہے، اور آج تک ہم نے جو دوسری نسبتوں پہ فخر کیا ہے، زبان کی نسبت، رنگ کی نسبت، وطن کی نسبت، علاقے کی نسبت، دولت کی نسبت، عہدوں کی نسبت، ان سب سے توبہ کریں، اسلام کی نسبت کو سب سے بالا تر کریں. اسی نسبت پہ فخر ہو، اسی نسبت کو سب کچھ سمجھے. میں اپنے بھائی کو کیوں حقیر سمجھوں؟ دولت نہیں، مال نہیں، میری زبان کا نہیں، رنگ کا نہیں، اس کے پاس وہ نسبت ہے جو میرے پاس ہے. عزت کی چیز تو وہ ہے جو میرے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے. یہی سب سے بڑی نسبت ہے عزت کی. تو ایک تو میرے عزیزو، اس وقت کا تقاضا ہے کہ آج تک جو اس نسبت میں خیانت ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، ناقدری ہوئی ہے، اس پر اندر ندامت اٹھے، ندامت اٹھے، اور یہ احساس اپنے ارد گرد پیدا کرے. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اسلام کی اس نسبت کو ارد گرد نہ پھیلایا اور اس کی آواز نہ لگائی، ہاں، تو میرے گلی کے لوگ میرے دشمن بن جائیں گے. ہاں،
میرے گلی کے لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، میرے بازار کے لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، میرے سڑک پہ چلنے والے میرے دشمن بن جائیں گے، وہی عذاب کی شکل اختیار کرے۔ وہ یہی رہا ہے، جنہوں تھوڑی بہت اسلام سے، دین سے نسبت تھی، وہ بس ایک تو ان کے اندر سے اسلام جاتا رہا، اور جو ارد گرد ہو رہا ہے اسے ٹھنڈے سانسوں برداشت بھی کر رہے ہیں، وہ کر رہا ہے، ہم سے کیا تعلق؟ جس کا نتیجہ یہ کہ آج وہی عذاب بن کے مسلط ہے۔ آج انہوں نے عذاب کی شکلوں کا روپ اپنا لیا ہے۔ ہر شخص مطمئن، کچھ ہو رہا ہے تو میرا تو کاروبار محفوظ ہے، اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے میرا ملک تو محفوظ ہے، اس شہر کے ساتھ ہو رہا ہے میرا کاروبار تو محفوظ ہے، اس علاقے کے ساتھ ہو رہا ہے میرا بازار تو محفوظ ہے۔ یہی حال چل رہا تھا۔ ہر شخص میرا پیٹ محفوظ ہے، میرا کاروبار، میری دولت تجوریاں محفوظ ہیں۔ بس یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی بہت بڑی اس نعمت اسلام کی ناقدری ہے مسلمان کی طرف سے، پھر اس کی شکلیں عذاب کی۔ تو ایک تو میرے عزیزو، اس نسبت کی جو ناقدری ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اللہ کے لیے اس پر توبہ کرائیں، اس پر توبہ کرائیں، اور اندر احساس پیدا کرائیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، میرا اسلام میرے لیے سب کچھ ہے۔ اور دوسرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، آپ نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کر کے۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو، اپنے کاروبار کو محفوظ کر لو اللہ کی طرف رجوع کر کے، زکوٰۃ دے کر۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، صحیح طور پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، صحیح طور پہ مال محفوظ ہوں۔ وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِصَدَقَةٍ، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیماریوں، مصیبتوں سے نجات ملے، صدقات دو، کثرت سے صدقات دو۔ اور تیسری چیز فرمائی وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والی آفتوں کا، مصیبتوں کا، عذاب کی شکلوں کا راستہ، رونے کا طریقہ کیا ہے؟ روکنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ توبہ اور استغفار، اللہ سے دعائیں کر، یہ راستہ ہے۔ گڑ گڑانے کا وقت ہے، غفلت کا وقت نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، غفلت کا وقت نہیں ہے، غفلت کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے رونے دھونے کا وقت ہے، غفلت کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کو منانے کا وقت ہے میرے عزیزو، غفلت کا وقت نہیں ہے یہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھڑی بھی گزر جائے پھر حسرت سے ہاتھ ملتے رہے، کہیں حسرت سے ہاتھ ملتے رہے۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، خدا کے لیے لوگوں کا ہاتھ روکے پیار سے، اللہ کے لیے گناہوں کو اور اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ یہ انداز نہیں ہے اس وقت شادیوں کا، یہ انداز نہیں ہے اس وقت خرافات کا، یہ انداز نہیں ہے اس وقت گناہوں کے ماحول بنانے کا، گناہوں کی محفلیں سجانے کا۔ ان کے ہاتھ پکڑو، پاؤں پکڑو، کہ ویسے ہی اللہ کے عذاب کی شکلیں تم اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، ویسے ہی اللہ ناراض ہے۔ یہ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے، غفلت کا وقت نہیں ہے۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، گڑ گڑایا جائے اور اللہ کے سامنے رویا دھویا جائے۔ اور آج تک جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو چکی ہیں، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کی جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آفتوں کا راستہ روکنے کی یہی شکل بتائی، عذاب کو روکنے کی یہی شکلیں بتائی ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے اضطراب اور مضطرب آدمی کی فریاد کون سنتا؟ ایک اللہ، ایک اللہ۔ بظاہر حالات سنگین ہیں،
بظاہر حالات روز بروز بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو اللہ ہے اور بڑی قدرت والا ہے، اللہ ہے بڑی قدرت والا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، اگر اس دھرتی کے کچھ لوگ بھی اللہ کی طرف صحیح طور پہ رجوع کر لیں تو اللہ کی رحمت کو کھینچ لیں گے، اللہ کی رحمت کو کھینچ لیں گے۔ لیکن ایک عام فضا ہے غفلت کی، ایک عام، کسی کو ٹس سے مسیح کوئی نہیں ہے، کاروبار پہ ذرا آنچہ چیخ نکل آتی ہے، کاروبار پہ ذرا سے علاتائیں چیخ نکل آتی ہے، لیکن مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا، اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا، دین کے ساتھ کیا ہو رہا، اندر دردی کوئی نہیں ہے، دردی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ درد پہلے پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ یہی راستہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ مصیبتوں سے نجات کا، عذاب کی جو شکلیں آ رہی ہیں، ان سے نجات کی شکل یہی ہے کہ مرد بھی عورت بھی اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اپنے اللہ کو منانا کے فیصلہ کر لے کہ اللہ ہم نے تجھے منا کے رکھنا ہے، تب بات بنے گی میرا عزیز، تب بات بنے گی۔ اور اللہ ہے اللہ، اگرچہ شکلیں ساری اس وقت ناراضگی کے ہیں، لیکن اللہ اگر راضی ہو جائے تو میرے عزیزو اس کے لیے حالات بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ وہ تو بڑا بادشاہ ہے نا، وہ تو بڑا بادشاہ ہے۔ اللہ لہ الحکم، اس اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج کوئی نہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جب وہ طے کر لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کے فیصلے کو رد ہی نہیں کر سکتی۔ وہ جب حالات بدلنے پہ آئے، کوئی نہیں حالات کو روک سکتا، وہ اکیلا کر سکتا ہے۔ ضرورت ہے اس رب کے در پہ آنے کی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس لیے کہ وہ ایسی ذات والی ذات ہے، وہ رسوا کرنے پہ آئے اور بگاڑنے پہ آئے تو سارے بنانے کے سارے اسباب، عزت کے سارے اسباب بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں، اور وہ سنوارنے پہ آئے ہاں تو ذلت کے، پستی کے نقشوں کے اندر بھی اللہ عروج بھی دے سکتا ہے، عزت بھی دے سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت کے خزانے ایک اکیلے اللہ کے پاس ہے، اکیلے اللہ کے پاس ہے، اس کے در سے اسی کو عزت ملتی ہے جو اللہ کے در کی طرف رجوع کرتا، اکیلا اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، وہ رب ہے، رب پکڑنے پہ آئے نا کوئی نہیں بچا سکتا، پھر اسی کے در پہ آنا پڑے گا بچنے کی صورت۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور وہ اگر سنبھالنے پہ آئے، رحمت کا سایہ ڈالنا چاہے تو پھر اس کے اندر کوئی مصیبت نہیں ڈال سکتا۔ اس کی رحمت کے سائے کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کے سائے میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کر لیں، ہم اس کی طرف رجوع کر لیں۔ یہی میرے عزیزو اس وقت کا تقاضا ہے، یہی آواز لگانے کا جی چاہتا ہے کہ ہر ساتھی اسی آواز کو لگائے، آؤ اللہ کی طرف رجوع کر، آؤ اپنے اللہ کو منا لیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، اللہ ہم سب سے ناراض ہے۔ یہ سب ناراضگی کی شکلیں ہیں، بس یہ سب ناراضگی کی شکلیں ہیں۔ ہر شخص جس دائرے زندگی میں زندگی گزار رہا ہے، صبح سے شام، شام سے صبح تک، اللہ کو ناراض ہی تو کر رہا ہے، اللہ کو ناراض ہی تو کر رہا۔ گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں، بازاروں میں اللہ کی نافرمانیاں، زندگیوں میں اللہ کی نافرمانیاں، خوشی غمیوں میں اللہ کی نافرمانیاں، اداروں تعلیمی اداروں میں اللہ کی نافرمانیاں، عذاب ہی کے تو بلانے کی صورت ہے یہ۔ تو ضرورت ہے میرے عزیزو اپنے اللہ کو منانے کی، رجوع کرنے کی، ورنہ حالات اگر یوں ہی غفلت کی ہماری رہی تو بدتر سے بدتر آئے گی، بدتر سے بدتر آئے گی۔ یہ آنے والے حالات ایسے نہیں آتے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب اسباب اس دھرتی پہ ایسے اختیار کیے جاتے ہیں، جب اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے تو اللہ پھر عذاب کی شکلیں اتار دیتے۔ ایسے ہی نہیں کہ اچانک ہو گیا،
ایسا نہیں کہ اچانک ہو گیا اور اس دنیا کا نظام بغیر کسی تدبیر کے بغیر کسی نظم کے چلتا ہے. نہیں، اللہ نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا ہے کہ یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، ایسے کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ زندگی ہوگی تو اس پر عذاب کی شکلیں ہوں گی. اور اگر تم زندگی اللہ کو راضی کرنے والے بنا لو گے تو اللہ محلات کو نہیں، جھوپڑیوں کے اندر بھی جھوپڑیوں کو بھی پرسکون بنا دے. کچے گھروں کے اندر بھی عزت، جان، مال، آبرو محفوظ ہو جائے. چھوٹے چھوٹے کاروبار کے اندر بھی اللہ برکتیں دے دے گا. ہاں، اور جسے کہیں کہ کم خرچ کم آمدنی کے باوجود بھی آپس میں محبت، پیار، اخوت ہوگی. اور اگر اللہ کو ناراض کر لیا، اپنی زندگیاں نہیں بدلی، تو پھر محلات نما گھروں کے اندر بھی نہ امن ہوگا، نہ حفاظت ہوگی، نہ سکون ہوگا. اور لمبے چوڑے کاروباروں کے اندر بھی دولت ہوگی لیکن وہ بھی ایک عذاب کی شکل اختیار کر لے گی. اس کے اندر نہ سکون ہوگا، نہ اس کے اندر حفاظت ہوگا. اور وہی سارے آثار ہیں. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم نے اس دھرتی کے انسانوں کو جب انہوں نے اپنی نبی کی تعلیمات کی ناقدری کی تو کیا عذاب دیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کہ ان کے اندر نفرتیں، عداوتیں، یہ انہیں عذاب کی شکل میں مبتلا کر دیا. قرآن ہے، قرآن. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، پھر ہم نے انہیں نفرت کا عذاب چکھایا، عداوت کا، دشمنی کا عذاب چکھایا. ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن نظر آ رہا ہے. عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے. گھر کی چار دیواری سے لے کر محلات تک یہی حال ہے، ایوانوں تک یہی حال ہے. اس لیے کہ گھر کی غریب کی جھونپڑی سے لے کر محلہ تک اور کچھ ہے نہیں، گناہ ضرور ہے. اور کچھ ہے نہیں، گناہ ضرور ہے. تو جب محلات سے لے کر جھونپڑیوں تک ایک ہی سلسلہ ہے گناہوں کا، تو پھر عذاب کی شکل بھی سب میں ایک جیسی ہی ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر یہ عداوت اور یہ بغض کا عذاب میں ہم نے انہیں مبتلا کیا. تو میرے عزیزوں، ضرورت ہے اپنے اللہ کو منانے کی. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والے عذابوں کا رافتہ روز کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہر ایک اللہ کی طرف رجوع کرے، ہر ایک اللہ کی طرف رجوع کرے. اور آج تک جو غفلتیں ہو رہی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں، اللہ کے لیے اس پر ندامت ہو، اللہ کے لیے اس پر ندامت ہو. اور ایک دوسرے کو آمادہ ہی اس پہ کرے. اگر اس قوم نے یہ کر لیا تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ حالات کو بھی بدل دے گا. اللہ حالات کو بھی بدل دے گا. اللہ نے ماضی کے اندر بھی انہی شکلوں کی بنیاد کر جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، تو مشکل ترین حالات میں مسلمانوں کو عفت بھی، عزت بھی دی، عروج بھی دیا. لیکن ان کے اندر ایک خوبی تھی کہ وہ ہر گھڑی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. یاد کرو اس وقت، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، تم تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے. تم تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور تمہاری کمزوری کا عالم یہ تھا تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ تمہیں کوئی اچک لے. جیسے چوزے کو چیل آ کے اچک لیتی ہے، تمہیں بھی ایسے ہی دشمنوں کا ڈر لگا رہتا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، تھوڑی بھی تھے، کمزور بھی تھے، ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کوئی تمہیں اچک لے گا. لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے والی مختصر مسلمانوں کی جماعت اللہ کی طرف رجوع کرنے والی تھی. اس نے اپنے مولا سے صلح کر لی اور اسلام کی نعمت کی ایسی لاج رکھی، قسم خدا کی زمین و آسمان نے ایسے لاج رکھنے والی جماعت دیکھی نہیں. کہاں آپس کے جھگڑے اور کہاں آپس کی لڑائیاں زمانہ جاہلیت میں، اور کہاں اسلام بیچ میں آیا، ساری نفرتیں محبتوں میں بدل گئی، سارے لڑائیاں پیار میں بدل گئے، سارے اختلاف اتفاق میں بدل گئے.
ایک چیز بیچ میں آ گئی، اسلام، یہ میرا مسلمان بھائی، یہ میرا مسلمان بھائی، ایسی اس کی لاج رکھی، ایسی باہم شیر و شکر ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انصار آئے کہ یا رسول اللہ، یہ لٹے لٹائے مسلمان آئے ہیں، اور آئے بھی میرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، یہ مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں، منافقین کی نہیں بتا رہا، کافروں کی بات نہیں بتا رہا، مسلمانوں کی بات بتا رہا، جنہیں قرآن سچا مسلمان کہتا۔ کہ یا رسول اللہ، یہ لٹ لٹا کے آئے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ایسا کرتے ہیں اللہ کے رسول، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری زمینیں ہیں ہم تقسیم کر لیتے ہیں، دکانیں ہیں ہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ اور بعض صحابہ کا یا رسول اللہ، ہماری 2 بیویاں ہیں، اگر یہ چاہیں تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے یہ شادی کرتے ہیں۔ کہنا آسان ہے میرے عزیزو، کہنا آسان ہے، لیکن یہ بول اور یہ احساس وہی مسلمان کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان اور اسلام کی عظمت ہوتی ہے۔ اسلام کا رشتہ ان کے ہاں خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط تھا، اسلام کا رشتہ ان کے ہاں خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط تھا، اس لیے کہ صرف رنگ نسل کی بنیاد پر اگر آپس کا تعلق ہوگا تو آدمی بس اوقات جہنمی بنتا ہے، جہنمی۔ عصبیت ایسا زہر ہے کہ آدمی کو جنت کا لائق نہیں چھوڑتی یہ زہر۔ ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دکھا رہے گا، یا رسول اللہ، یہ نوجوان کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ اس کے پیچھے لگ گیا، میدان کے اندر جنگ کے دوران اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ میدان کے دوران اس پہ زخم لگ گئے، اور زخم لگنے کے بعد وہ اتنا بے چین ہوا کہ اپنی تلوار سے اپنی گردن اپنی تن سے جدا کر دی، خودکشی کر دی۔ وہ صحابی کہا، یا رسول اللہ، جیسے آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول، آپ نے کیسے کہا کہ یہ شخص جہنمی ہے؟ فرمایا، یہ اسلام کی نسبت سے نہیں لڑ رہا تھا، عصبیت کی نسبت سے لڑ رہا تھا۔ اور عصبیت ایسا زہر ہے کہ آدمی کو جنت کا نہیں چھوڑتی، جہنم کا ایندھن بناتی ہے۔ رنگ نسل وطن کی بنیاد پر یہ جذبہ ایسی بلا ہے کہ آدمی کو جنت کے قابل نہیں چھوڑتی، جہنم کا ایندھن بناتی ہے۔ اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ یہ آدمی جنتی نہیں جہنمی ہے۔ تو اسلام کی نسبت ہوتی تھی، اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کہ یہ مسلمان بھائی۔ تو آج بھی میرے عزیزو، اسی نسبت کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے، اسی نسبت کی، اور اس کو اپنے گھروں میں بسائیں، اسلام کو جگہ دیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگی میں اسلام کو جگہ دیں، اپنے گھروں میں، بازاروں میں، دفتروں میں اس کو جگہ دیں۔ سارے رسموں کو ہم نے جگہ دے رکھی ہے، اور ساری جسے کہیں کہ فیشنوں کو اپنے گھروں میں جگہ دے رکھی ہے۔ اسلام کو جگہ دیں، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے جگہ دے کہ میرا تن من، میرا ظاہر باطن، میرا گھر باہر نظر آئے، یہ مسلمان، یہ مسلمان۔ تب اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکتے ہیں میرے عزیزو، ورنہ ایسا نہ ہو میرے عزیزو کہ یہ شکلیں روز بروز اور بدتر سے بدتر ہوتی چلی جائیں، اللہ کے ناراضگی کے آثار اور بڑھتے چلے جائیں۔ گھر کے اندر بھی انہی باتوں کا تذکرہ ہو کہ کس طریقے سے ہم اپنے گھروں سے جو گناہ ہیں انہیں کیسے ختم کر سکیں، کیسے اللہ کی ناراضگی کے آثار ہم اپنے گھروں سے مٹا سکیں، کیسے دفتر بازار سے جو سود چل رہا ہے اور لوٹ گسوٹ چل رہی ہے، اس سے کیسی نجات پائی جا سکتی ہے۔ بے حیائی فحاشی کی جو سلسلے چل رہی ہیں گھروں میں، دفتروں میں، بازاروں میں اور شادیوں میں، خوشیوں میں، اس سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی بات چلائی جائے۔ یہی چیز ہے اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی۔ جب بندہ اپنی غلطیوں پہ ندامت کے اشک بہاتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی۔ تو ماضی کے اندر بھی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی کمزور، لیکن اللہ نے تسلی دی۔
اور فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارنا، غم نہ کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غلبہ تمہیں ملے گا، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے رہے۔ نعمت ایمان کی تم قدردانی کر لو، غلبہ اللہ دے دے گا، عروج عزت اللہ دے دے گا، تمہارے حالات اللہ بدل دے گا۔ مسلمانوں کے عروج کی بنیادیں کچھ اور ہیں، اور کافر قوم کی ترقی کی بنیادیں کچھ اور ہیں۔ مسلمان کی ترقی کی بنیاد کوئی اور چیز ہے، اور کافر کی ترقی کی بنیادیں کچھ اور ہیں۔ اگر مسلمان بھی وہی اسباب اختیار کرے گا، اسلام سے ایمان سے دستبردار ہو کے کفر والے اسباب اختیار کرے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کافر کی صرف دنیا ہے، اس کی ترقی کے اسباب اور ہیں۔ مسلمان کی ترقی کے اسباب اللہ نے ایمان بتایا ہے، اسلام سے نسبت بتائی ہے۔ یہ جتنا ایمان میں بڑھے گا، اسلام کی نسبت میں جتنا فخر کرے گا، اتنا عروج پائے گا، اتنی اسے عزت ملے۔ کافر کافر ہے، اس کی ترقی کے اسباب اور ہیں۔ جیسے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی، چند لوگ جا رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی درخت پہ چڑھا، اور درخت پہ چڑھنے کے بعد سمجھ بھی نہیں آ رہا نیچے کیسے اتریں۔ تو ایک دیہات میں گئے اور ایک سے کہا کہ ہمارا آدمی اوپر چڑھ گیا ہے، جو وہاں کا بڈیرا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اوپر سے نیچے کیسے اترے۔ تو کہنے لگا آسان طریقہ ہے، اس کے کمر کے اندر چادر باندھ دو، جب وہ باندھ لے اپنے چادر اپنے کمر میں، تو اسے کھینچ لو، نیچے آ جائے گا۔ ان نادانوں نے ایسی ہی حماقت کی، اسے کھینچا تو وہ نیچے آ کے مر ہی گیا۔ انہوں نے کہا تم نے تو ہمارا آدمی مار دیا۔ کہنے لگا نہ جانے میں نے کتنے لوگوں کو اس طریقے سے کنویں سے نکالا ہے، کنویں سے کتنے لوگوں کو اس طریقے سے نکالا ہے۔ تو بھائی اس نے نیچے کا راستہ اور اوپر کا راستہ ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ کافر نیچے ہے، ذلیل ہے، اللہ کی نظروں میں کمینہ ہے، جانوروں کی زندگی ہے ان کی۔ اس نیچے والے کا اوپر آنے کا راستہ اور ہے۔ مسلمان جب اس نے اسلام اور کلمہ پڑھ لیا، اس کی نسبت بدل گئی ہے، اس کی ترقی اور عروج کا راستہ اور ہے۔ اگر دونوں کو ایک لاٹھی سے ہانکا تو مسلمان ہلاک ہو جائے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر یہ اسلام سے دستبردار ہو کے، ایمان کی نسبت سے دستبردار ہو کے دنیا کی دوسروں چیزوں سے عزت چاہے گا، کامیابی چاہے گا، نجات چاہے گا، ترقی چاہے گا، برباد ہو جائے گا۔ ہاں، اسلام کا دامن چھوڑ دے، کفر اختیار کر لے، ہو سکتا ہے چند دن دنیا میں مزہ کر لے، لیکن جب تک اسلام کے روپ ہے، اسلام کی نسبت ہے، تو پھر تو اگر وہ اسباب چھوڑے گا تو اللہ کی طرف سے تپڑ جلدی آئیں گے، اللہ کی طرف سے پکڑ جلدی آئے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک ہی بات عرض کرنی ہے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ خوب گڑ گڑائیں، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، رات کی تنہائیوں میں اٹھنے کی عادت بنائیں۔ راتوں کے اٹھنے کی، تنہائیوں میں اٹھ کر عادت بنائیں اٹھنے کی، اور اپنے اللہ سے اپنے وطن کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، اپنے شہروں کی حفاظت، اس کو اللہ سے مانگے۔ مسلمانوں کی مظلومیت پہ جو اس وقت اللہ کا غضب ہے اور اترنے والا ہے، میرے عزیزو، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے مدد مانگے، اور جو ان پہ آج ظلم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کے آثار ہیں ہر طرف، تو اللہ کو راضی کر۔ تو مرد بھی ایسا کرے، عورت بھی ایسا کرے، مرد بھی ایسے کرے، عورت بھی ایسے کرے، اور ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، طے کر لے کہ اب اپنے اللہ کو انشاءاللہ ناراض نہیں کریں۔ سب نے طے کر لیے نا انشاءاللہ؟ ہاں میرے عزیزو، کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو آدمی فوراً چھوڑ سکتا ہے، ابھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کر، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے اندر بڑے گہرے ہوتے ہیں، زندگی میں بہت گہرے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں میرے عزیزو کہ روز
روز رات کو سونے سے پہلے ان گناہوں پر جو نہیں چھوٹ رہے، بہت گہرے ہیں، ان پر ندامت اور استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں، اور صبح اٹھتے ہی اللہ سے مدد مانگے، اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ کچھ گناہ تو ایسے جو فوراً چھوٹ سکتے اور فوراً ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یعنی آج اگر بیٹی بہنیں یہ طے کر لیں جتنی موجود ہیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے چہرے پہ حیا کی چادر ڈالنی ہے، اس میں کس چیز کی کمی آتی ہے؟ کتنا اللہ راضی ہو جائے گا، کتنا اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور کتنے ہم میں سے جن کی فجر کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اگر یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد زندگی بھر فجر کی نماز نہیں رہے گی، یعنی وہ گناہ جو فوراً چھوڑے جا سکتے ہیں۔ کچھ گناہ کاروباری ہے، لین دین کے، تو ان سے اللہ سے مدد مانگنا شروع کرتے، اے اللہ مجھے ندامت ان پر بھی ہے، لیکن تو نکلنے کے اسباب پیدا فرما رہے، نکلنے کے اسباب پیدا فرما۔ تو یہی شکل ہے میرے عزیزوں کہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت۔ دیکھو اگر اللہ کو منایا نہیں نا، اگر ہم کھڑے تو ہے دشمن کی صف میں اور اللہ سے حمایت مانگتے رہے تو بات بنے گی نہیں۔ یعنی گناہ تو میری زندگی میں قارون والے ہوں اور میری زبان پر دعائیں ہوں دوستی والی، تو بات بنے گی نہیں۔ وہ قارون کے گناہ زندگی سے نکالیں گے تاکہ دوستوں کی صف میں آؤں۔ ہاں، قوم لوط کی بے حیائی چھوڑوں گا، جو اللہ کی دشمن قوم تھی، اس کی صف سے نکل کر دوستوں کی صف میں آؤں گا، تب بات بنے گی۔ فرعون کے اندر جو تکبر اور بڑائی تھی، فرعون کے لشکر سے نکل کر ہٹوں گا وہاں سے، وہ گناہ چھوڑوں گا، تب بات بنے گی۔ اس لیے کہ ہر گناہ اللہ کی کسی نافرمان قوم کا وراثت میں آتا ہے، پیچھے کسی قوم کی وراثت ہے ہر گناہ، کسی اللہ کے نافرمان اور باغی کی وراثت ہے۔ جب تک کہ اس اللہ کے دشمن سے بیزاری کا اظہار نہیں کریں گے، تب تک اللہ سے دوستی نہیں ہوگی۔ اس سے بیزار ہو، نفرت کا اظہار کریں اس گناہ سے، اللہ کی دوستوں کی صف میں آئیں اور پھر اللہ سے مانگیں، پھر بات بنے گی۔ میں دشمن کی صف میں کھڑا ہوں ہاں اور حمایت مانگوں تو مجھے حمایت نہیں ملے گی، مجھے دوستوں کی صف میں آنا پڑے گا۔ دوستوں میں آنے کا، صف میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ اس وقت رچے، بس جو گناہ زندگی میں ہیں اور جن سے آسانی سے نجات مل سکتی ہے، وہ تو آج ہی چھوڑ دیں، آج ہی طے کر لیں کہ یہ گناہ نہیں کر۔ اور جو گناہ گہرے ہیں زندگی کے اندر، ان کا اثر رسوخ زیادہ ہے، اللہ سے مدد اور نصرت مانگتے رہیں، ندامت کا اظہار کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اے اللہ اسباب پیدا فرما دیں، پھر بات بن جائے گی۔ تو اس وقت میرے عزیزو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَأَنِيبُوا إِلَيَّ، اور تم میری طرف رجوع کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور سب اللہ کی طرف توبہ کرو گے۔ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، کیا ملے گا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر کامیابی تمہاری قدم چومے گی، پھر کامیابی ملے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں پھر عرض کر رہا ہوں، واللہ اللہ کے ناراضگی کے آثار، جو قرآن حدیث بتا رہا نا اس وقت، قرآن کے آیتیں یہی بتا رہی کہ یہ ساری شکلیں اللہ کے ناراضگی کی، عذاب کی شکلیں ہیں، یہ ساری عذاب کی شکلیں ہیں۔ اور عذاب کی جب شکلیں ظاہر ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے جلد اللہ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، اگر ہوائیں بھی ذرا تیز چلتی تو آپ تیز قدموں کے ساتھ مسجد میں جاتے کہ میرا مسجد میں قدم جلدی پہنچ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ اور تیز نہ ہو جائے، فوراً مسجد کی طرف۔ ذرا سے حالات بدلے ہوئے نظر آتے، آپ صحابہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے، مسجد کی طرف متوجہ کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف متوجہ کرتے، اس لیے کہ حالات وہی سے سنورے گی، وہی سے بنے گی۔ اسی ذات کی قدرت اور طاقت ہے کہ اللہ وہ ظالموں سے بھی نجات دے دے، ان بدبختوں سے بھی نجات مل جائے، ان بے دینوں سے بھی نجات مل جائے، ان دین دشمن ملک دشمنوں سے بھی نجات مل جائے، وہی اللہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس اللہ سے ہمیں دوستی کرنی پڑے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کے توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. 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 ربنا ظلمنا أنفسنا 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 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، مولا ہمیں معاف فرما دے. ہے اللہ آج تک جو نعمت اسلام کی نہ قدری کی، مولا ہمیں معاف فرما دے. ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا مولا ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دے. ہے اللہ ہم پہ نظر رحم فرما دے. مولا ہم آزمائشوں کے قابل نہیں. اے مولا عذابوں کی شکلیں برداشت نہیں کر سکتے. اے مولا ہمیں تو عافیت ہی نصیب فرما. مولا ہمارے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. اے مولا سچ یہی ہے کہ ہمارے بویا ہوا کو کاٹنا پڑ رہا ہے. اے مولا ہمارے بدعمالیوں کی ساری عذاب کی شکلیں ہیں، لیکن مولا تو کریم ہے نا. اے مولا تو بہت ہی کریم ہے، ہمیں معاف ہی فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے، پوری قوم کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری قوم پہ رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے وطن پہ رحم فرما دے. اے اللہ سارے اہل اسلام پہ رحم فرما دے. مولا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمیں ان عذاب کی شکلوں سے محفوظ فرما، آنے والی آفتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ان ظالموں سے محفوظ فرما، ان بے دینوں سے محفوظ فرما. اے مولا ان ظالم دین دشمنوں سے محفوظ فرما، ان ملک دشمنوں سے مولا نجات نصیب فرما. اے مولا اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو انہیں چن چن کے ہلاک فرما. اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو انہیں چن چن کے ہلاک فرما. اے مولا ہمیں اپنی ذات کی طرف سچا رجوع نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اسلام کو اوڑھنا بچھونا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اسلام سے ہمیں سچی نسبت نصیب فرما. قومیت، عصبیت، وطنیت کی لعنتوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما. ان بدبودار ناروں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمیں عزتوں کی، جانوں کی، مالوں کی، آبروں کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کی، گھروں کی، اولادوں کی، سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، شریروں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ دین دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ملک دشمنوں کے حوالے نہ فرما. مولا ہمیں اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اپنی حفاظت کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات کی طرف صحیح رجوع نصیب فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرما، گناہوں کی مجالس سے گھت نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے آج تک جو کوتاہیاں ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما دے. مولا آئندہ بچنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ آئندہ بچنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے حاضرین حاضرات موجود ہیں سب کے جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کو عافیت والی صحت نصیب فرما. مولا ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ اسے استحکام نصیب فرما. ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے مولا اس وطن میں جو لوگ مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہا ہے، مولا ان ظالموں کی شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما. اے مولا جو مسلمانوں کے اندر سے ایثار، ہمدردی اور اسلام کے خوبصورت پھل اور خوبصورت ثمرات سے مسلمانوں کو محروم کرنا چاہ رہے، اے مولا ان ظالموں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. اے اللہ اہل اسلام کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. مولا کریم اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہم سب کی حالت پہ رحم فرما، ہماری عزت و آبروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی گھروں کی، بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی خصوصی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ جو تیری رحمت کو اسباب کہتے ہیں، اعمال کہتے ہیں، ہم سب کو وہ اعمال کرنے کے توفیق نصیب فرما.
اللہ جو چیزیں تیرے غضب کو دعوت دیتی ہیں، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ نصیب فرما، ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔